السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے بہت سارے نبی اس دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے 1000 سے زیادہ نبی بھیجے، اور سب سے لاسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ مکہ شہر میں ہوا۔ مکہ شہر کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں۔ اور وہاں مکہ کے بارے میں ہم نے اور ایک بار پڑھا تھا، اور ایک چیپٹر میں، آپ کو یاد ہے؟ وہاں پہ اور ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر، کعبہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اوکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے بنی ہاشم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گئے، اور ان کی ماں بھی، جب وہ تھوڑے چھوٹے بچے تھے تب بھی ان کی ماں بھی انتقال ہو گئی، تو بچپن میں ہی وہ اناتھ ہو گئے۔ اس لیے ان کی گرینڈ فادر یعنی کہ دادا جی نے ان کو پال پوس پر بڑا کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں ان کے دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہو گئے، لیکن ان کے چاچا نے ان کو سنبھالا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے تب سے وہ بہت صحیح کام کرتے تھے، سب کچھ بھی غلط نہیں کرتے تھے، ایک دم جو کچھ صحیح ہے وہی کرتے تھے، جو برا ہے اس سے دور ہی رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کر ان کو اپنے نبی بنانے والے تھے، اس لیے ان کو بچپن سے ہی کسی بھی برے کام میں انوالو ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ان کو بچپن سے ہی لوگ صادق بلاتے تھے۔ صادق مطلب ٹروتھ فل، سچ بولنے والا۔ ان کی اس کوالٹیز کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر بہت وشواس رکھتے تھے، بھروسہ کرتے تھے ان کے اوپر۔ ان کو لوگ آمین بھی کہتے تھے، یعنی کہ ٹرسٹ وردی۔ سچا اور بھروسے مند انسان، یہ دونوں جو نام ہیں ان کو بچپن میں ہی ملے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح سے بزنس کرتے تھے لوگوں کا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ویسے ویسے ان کے اچھے کام بھی اچھے کام کرنے لگے، دوسروں کے لیے عزت تھی ان کے دل میں، دوسروں کے لیے پیار تھا، اور سب کی بھلائی کے لیے ہی وہ کام کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ وہ بھی ایک بہت اچھی عورت تھی، اور ان کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ نبوت مطلب ان کو اپنے نبی بنایا، ایسا ان کو بتا دیا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس ایج میں 40 ایئرز کی ایج میں قرآن نازل کی۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاسٹ کتاب ہے، ہم جانتے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے گائیڈنس بھیجی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بتانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کس طریقے سے اپنی زندگی گزرنی چاہیے، انہوں نے کس طریقے سے برائی سے دور رہنا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے، کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس آنا چاہیے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دوسرے لوگوں کو سنانا چالو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج سنتے ہی کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھی بن گئے، ان کے کمپینینز، صحابہ جس کو کہتے ہیں وہ، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ کا میسیج ترنت ایکسیپٹ کر لیا ان کو مسلمز کہتے ہیں، مسلمان لوگ بن گئے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے، جو برا کام تھا اس سے دور رہنے لگ گئے۔ اور کچھ لوگ تھے جو اس میسیج کو ٹوٹلی رانگ بتانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتانے لگے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسنجر کے دشمن بن گئے،
ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو بہت پریشانی دیا، ان کو ایک جگہ میں جو یہ ریگستان تھا مکہ کا، وہاں پہ ایک جگہ میں دور سب سے سیپریٹ کر کے رکھ دیا، ان کو کھانا نہیں جانے دیا، کچھ بھی کھانا پانی جو بھی ان کو ضرورت سامان تھا وہ سب ان سے دور کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت تکلیف تھی، پھر بھی جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، جو مسلمان لوگ تھے، وہ بہت اپنے ایمان کے پکے تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اپنا یہ ایمان نہیں چھوڑا اور لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، آخر میں اسلام جیت گیا۔ تو بچوں، آج کے لیسن اتنا ہی ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی جانکاری آپ قرآن پڑھ کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھ کر دھیرے دھیرے لیتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔